کا اغوا کا مقدمہ تھا جو الٹیمیٹلی ٹریس ہوا کہ پھر یہ قتل ہو گیا شیخو پورہ کے علاقے میں، اور اس کو ہم نے ٹریس کر لیا. اگین تھانہ نصیر آباد میں جو ایک قتل ہوا وہ یہ تھا کہ بیلا ہوٹل ہے فیروز پور روڈ کے پاس، وہاں پر ملزم سلیم نے چھریاں مار کے ایک شہری کو، عجب خان جس کا نام تھا، اس کو مارا، اور دو شہری فیاض اور عمران کو شدید زخمی کر دیا. دیٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ فار اس اگین. اور اس میں آف کورس جو ڈویژنل ایس پیز کی ٹیم اور وہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ ورک کرتے ہیں ود اب تو ڈی ایس پیز انویسٹیگیشن بھی آ گئے ہیں ہمارے پاس، اور دین انچارجز، ان سب کی اب ٹیم ورک جو زیادہ بہتر ہو گیا ہے، وی آر گیٹنگ بیٹر آؤٹ پٹ. سو انہوں نے اس پہ کام کیا اور الٹیمیٹلی یہ بلائنڈ مرڈر ٹریس ہوا، کیونکہ یہ آدمی جو تھا یہ نشئی بھی تھا اور وہاں بیٹھ کے ناشتہ بھی کرتا تھا. اور اسی طرح ہم نے روٹین اور جو ایک ہماری ہیومن انٹیلیجنس ہے اس سے ہم نے اس کو ٹریس کیا کہ یہ کس یہاں پہ کن لوگوں کا آنا جانا تھا اور کتنے دنوں سے کون انسان یہاں پہ آیا کرتا تھا، کس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ہیومن انٹیلیجنس بیسس پہ ایک بہت اچھا کام کر کے یہ انہوں نے بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا. دین اگین ایک جو ہے شمالی چھاؤنی میں، آپ لوگوں نے اکثر یہ پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو ایک گروپ جو ہے وہ یہ کر رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شادیوں کی فنکشن میں جاتے تھے اور وہاں پر لیڈیز کے جو پرس جسے لیڈیز سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں اور جو سلامی کے پیسے ہیں تو وہ چوری ہوئے، اور ایک 60 تولے ایک شادی سے چوری ہوئے جو رپورٹ ہوئے. اس کی بیسس پہ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس تھنگ کہ یہ ایک اس نے بہت ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی تھی اس ایریا میں، کیونکہ شادیوں کے فنکشن میں کلوزڈ فنکشنز ہوتے ہیں، کلوزڈ ایریا ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے بہت ایزیلی ہوتا ہے یہ کہ جا کے چوریاں کر لینا، پرس اٹھا لینا. اور یہ جو اس کا مین جو ملزم ہے وہ یوسف ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ 60 سے زیادہ 392 کے مقدموں میں ہمارے پاس سی آر او کا ریکارڈ ہے. اسی نے بیسیکلی اب یہ بچوں کو ساتھ اپنے ٹرین کرتا تھا، اور اس نے کنفیس بھی کیا، اور بچوں کے ساتھ جس میں عمریں جو ہیں وہ 9 سے لے کے 16 سال کی عمر کے درمیان ہے، جس پہ شک نہیں جاتا انسان کا جب شادی وغیرہ کے فنکشن پہ وہ لگتا ہی نہیں پتا کہ وہ شادی میں سے اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں اور وہاں چوریاں کرتے رہیں. تو بہت سارے مزید مقدموں کا انکشاف بھی ہوا ہے، یہ بھی ریسنٹلی ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور ابھی مزید انکشافات ہوں گے. پھر ایک نصیر آباد میں 1.5 کروڑ کی چوری ہوئی تھی جس کو جو ان کے گھر کے ملازموں نے ہی پھر کی تھی، اور وہ ٹریس ہو گئی اور ان سے 1.5 کروڑ روپیہ ریکور ہو گیا ہے. اور اس میں گرفتار ملزمان جو ہیں وہ گھر کے ملازم رضوان ہے، مہوش ہے اور حسنین ہے. So this has all been good work in the last month in whole Lahore. اور اس کے علاوہ I would just tell you the figures جس میں لاسٹ منتھ میں we arrested 56 gangs جس کے 124 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ان سے 16 کروڑ 51 لاکھ کی ریکوری ہوئی ہے. ایک کیٹیگری کے ہم لوگوں نے 61 اشتہاری پکڑے ہیں، ان میں ٹوٹل جو ہیں وہ 611 ملزمان ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث ملزمان جو ہیں وہ 28,510 ہیں، اور رواں ماہ کے دوران 18,479 جو ہیں وہ مقدمان چلان کیے گئے ہیں اور عدالتوں میں چلان بھجوائے گئے ہیں. اور جتنے ہم نے کیسز ڈسکس کیے انشاءاللہ ان کے بھی ہم مضبوط چلان بنائیں گے اور کورٹ میں سبمٹ کرائیں گے، اینڈ آل دا ایکیوزڈ وڈ بی کنوکٹیڈ انشاءاللہ. میڈم ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی تفتیش بھی ایس پی صاحب ادھر بیٹھے ہیں ان کے پاس آگے لانا کے بعد. اچھا اس میں 2 چیزیں، ایک تو اس کی وجہ سے جو کوہرام مچا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان پہ ایف آئی آر درج ہو رہی، مائیں بیچاری تعلق میں ہو رہی. اچھا اس میں آپ نے ایڈیشن کی ہے 2 دفعات آزاد کی، ایک دہشت گردی کی، ایک 300 کی. اس حوالے سے بتا دیں کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنسز ہیں جس بیس پہ ہم نے وہ دفعات آزاد کی ہیں. اگر وہ اس پہ اپلائی کرتی ہیں تو ہمارے اس سے کیسے ہم چلان کریں گے؟ 322 کا کیس ہے، میکسیمم آپ اس کو 320 میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وداؤٹ میں ایک اضافہ کر لیجیے گا کہ اس کا آسنٹیشن ٹیسٹ کروا لیا گیا، اس کی رپورٹ آ گئی ہے، کب تک کریں گے یہ؟ اچھا، فرسٹ آف آل اٹ واز آف کورس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ، اور ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اٹ از ان امیجنیبل لاس فار اینی ون. اگر آپ اس کے پرسپیکٹیو سے سوچیں، اس کے داماد، بہو، بیٹا، آئی مین پوتا. اصل میں یہ جو ہم نے 780 کی آپ نے بات کی کہ اب دیکھیے اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ لاء میں آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک پروسیس آف ایولیوشن ہوتا ہے. آپ اور ایک کیس کے مطابقت سے اس میں ہم 780 اس لیے لگائے گی کہ ایک ہی گھر کے 6 افراد جو جب فوت ہوئے
تو اس ایریا میں ایک تو بہت زیادہ ایک خوف و اراضی پھیلا. ایک اس بندے کی اوپر جو گزری ہے, آئی تھنک آئی ہیو میٹ ہم اینڈ آئی ہیو سین ہم, جو اس پہ گزری ہے. ہم لوگ اس پہ بلکہ ابھی کورٹ میں بھی یہ میٹر چل رہا ہے کہ ایسے مقدمات جس میں اس طرح سے ڈیتھ ہو جائے کسی کی, اتنے لوگوں کی, اس کو کیا خالی 279 میں چلان کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے بگ ڈبیٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از بینگ ڈسکسڈ ان دا کورٹ ایز ویل. سو ہمیں یہ کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اس پہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے, وہ جج صاحب نے جیسے کہا ہے. سیکنڈلی آپ نے پوچھا اوسیفیکیشن ٹیسٹ, ابھی وہ ہوا نہیں ہے. ڈینٹل ٹیسٹ ہوا ہے, اس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے, کل ہی ہوا ہے. 5 دن کا مزید ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے. اس پہ ڈینٹل ٹیسٹ کے علاوہ بون اوسیفیکیشن ٹیسٹ, اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا ہے اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہونا ہے. یہ ابھی اس نیکسٹ 5 days کے جو ریمانڈ میں ہے, وی آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ ان دوز ڈیز. اچھا میڈم, ایک سوال یہ ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ دوبارہ سے ایک فہرست جاری ہوئی ہے اور پولیس پھر سے ایکٹیو ہوئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اس میں کچھ دفعات ایڈ کی جا رہی ہیں, بار بار کوئی بغاوت کی ہے, کچھ اس طرح سے. وہ بتائیے گا کہ دفعات کون سی ہیں, اور کیا پہلے FIR جو ہے وہ بہتر جو دفعات کے تحت درج نہیں کی گئی تھی, کیوں ضرورت پڑی؟ کوئی انویسٹیگیشن میں جو ہے کوئی پرابلم ایسی آ رہی ہیں, اور کتنے لوگوں کا مزید نام آنے کا امکان؟ اچھا یہ دیکھیں, آئی تھنک اس پہ بہت کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں تھی جب یہ 9th میں ہوا ہے کہ ہم نے کون سے سیکشنز لگانے ہیں. جیسے ایک انیشیل ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم سیکشنز لگا دیتے ہیں. سیکنڈلی اٹس آلویز جب آپ ایک چیز کو ڈسکور کرتے ہیں ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن. ایک وقوعہ وہاں پہ ہوا, گاڑی جلائی گئی, اس پہ آگ لگائی گئی, عسکری ٹاور جلایا گیا. اس وقت ہمارے سامنے صرف وہ ایک انسیڈنٹس تھے اور ہمارے سامنے صرف یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں ہمیں, اس کے مطابق سیکشنز لگا دیے گئے. یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے کہ یہ جو بعد میں سیکشن لگائے, دس از ناٹ این آفٹر تھاٹ. بیسیکلی اس میں جب چیزیں انرتھ ہوتی ہیں, آپ یہ دیکھیں, دس واز ناٹ اے سمپل کیس آف لا اینڈ آرڈر, دس واز اے کیس آف کانسپریسی. اگر آپ جیسے جیسے کورس آف انویسٹیگیشن ہوا, ہم نے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا, اس میں PTI لیڈرشپ کو کیا, اس میں فیڈرل لیڈرشپ ہے, پروونشل لیڈرشپ ہے, لوکل لیڈرشپ ہے. وی ہیو بن لائک interviewing them, investigating them, and then a huge plot was hatched when if you go back in time, that was 10th of April in 2022 جب ہٹایا گیا تھا چیئرمین PTI کو. یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, and then we came to know that it was a whole conspiracy, right? So بغاوت کی آپ نے بات کی ہے, yes, اس میں 120B لگایا گیا ہے جو کہ یہ ایک بغاوت کی دفعات میں آتا ہے. اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں, it was tantamount to waging war. So now what is waging war against Pakistan? It's to incapacitate your armed forces and expose your state. You're exposing your state to external aggression. Because ہماری جو اسٹیٹ ہے, آپ اگر اس کو انکیپیسیٹیٹ کر دیں گے, آپ اپنی ہی آرم فورسز کو, تو آپ ایکسٹرنل اگریشن کی طرف ایکسپوز کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹ کو. سو اس کے تحت ہم نے 121 جو ہے, بیسکلی دس از اے کرمنل کانسپریسی, وہ سیکشن لگائے گئے. یہ آتے ہیں جب آپ ان دا کورس آف انویسٹیگیشن ہم نے اس کو ایکسپلور کیا ہے. اینڈ دین دیر از اے جوائنٹ لائبلٹی. وی پٹ سیکشن 34 اینڈ دیٹ از furtherance of common intention, and that is a joint liability. And now what is joint liability? Joint liability is that if somebody, even if not present at that place, that is part of that conspiracy, right? So یہ ہم نے بیسکلی, اب یہ آپ دیکھیں, یہ کوئی آفٹر تھاٹ نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی کنفیوژن تھی اپنی انویسٹیگیشن میں. یس, ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن دیز تھنگس ٹرانسپائرڈ اینڈ دین وی ایڈڈ دیز سیکشنس. اور ڈیفینیٹلی اب چونکہ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے, ایویڈنس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وٹ واز دا پلان, اینڈ اس میں ریزگنیشن ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے بہت سارے. آپ دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, اینڈ دین فرام دا آرمڈ فورسز. وائی ور دوز ریزگنیشنز ور ڈیمانڈیڈ؟ سو دیز آر دا بیسک, یہ اسپرٹ ہے ان کیسز کی, جس کو آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس پہ ہم اب یہ وہ نہیں ہے کیس کہ وہ ڈنڈا لے کے بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا یا نہیں کھڑا ہوا تھا. if some leadership is part of that conspiracy, he or she is involved with that. اس میں یہ بتائیے گا کہ چیئرمین PTI بھی جو ہے اس پرچے میں نامزد ہے, پھر ان پہ بھی بغاوت کی دفعات جو ہیں وہ ایڈ ہو جائے گی اس میں؟
وہ بالکل نامزد ہیں اور وہ آٹومیٹکلی جو یہ سیکشنز لگے ہیں اس میں سارے نامینیٹڈ جو لوگ ہیں ان پہ وہ اٹریکٹ ہو گئی ہیں آلریڈی. میرا سوال یہ ہے اس میں کہ 9 مئی کا یہ اس میں آپ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے ابھی الیکشن کوئی آ رہے ہیں کہ یہ نئی لسٹ جاری ہوتی ہے 850 کی ان میں گرفتاریاں کتنی ہوئی ہیں کتنی آپ کتنے بھی کتنے اور باقی میں کتنی ہیں. سیکنڈ یہ بتا دیں کہ پی ٹی کی جو چلان ہے وہ سارے جمع ہو چکے ہیں, اس میں کسی کو ابھی تک سزا بھی ہوئی ہے تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں. اچھا, فرسٹ آف آل نمبرس ہماری جو بھی نئی لسٹیں نہیں ہیں, یہ انہی لسٹوں کی جیو فینسی کی ایکسٹینشن ہے. بی پارٹی سے رابطے تھے, آگے لیڈرشپ کے ساتھ جن کے رابطے تھے وہ 800 کے قریب اس میں ہم نے لسٹ نئی جو تیار ہوئی ہے وہ پرانی ہی لسٹ کو بیسکلی وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ اگین بیکاز اس میں بہت سارے پی اوز ہیں. وہ ایسے نہیں کہ ہم نے وہ نئے ایڈ کیے ہیں, وہ پی اوز چلتے آ رہے ہیں, اشتہاری لوگ ہیں تو ان کے اوپر ریٹس ہو رہی ہیں. دیٹس اے روٹین ورک. میڈم میرا سوال ون سیکنڈ. سو جو لاسٹ آپ کی بات ہے, جو سزا کی بات آپ نے کی ہے, ابھی چالان سبمٹ ہوئے ہیں, ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے, یہ کورٹ کی طرف سے آئے گی ڈیٹ جو بھی آئے گی, اور جو سزا ہونی ہے وہ جو بھی ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. پولیس کا کام ہے ایویڈنس. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایویڈنس تھے اور ان ایویڈنس کی بیسس پہ سیکشنز بھی لگے ہیں اور لوگوں کو بھی پکڑا گیا, اور جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایویڈنس کی بیس ہے. چلان سبمٹ ہونے کے بعد ناؤ دا میٹر از ان دا کورٹ, سو کورٹ ول ڈیسائڈ وین ول دا ٹرائل اسٹارٹ اینڈ اور کون سی سزا ہوگی, کتنی ہوگی. کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ہوگی, ہے جیسے کورٹ اپروپریٹ سمجھے گا اس طرح ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ٹارچر سیل بھی کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور پولیس کسٹڈی میں ملزمان کی ہلاکتیں بھی نہیں. ایک دن میں 2 ہلاکتیں, ایک نیو نارکلی میں اور دوسری نشتر کالونی میں, اور آج بھی ٹارچر سیل انویسٹیگیشن کی جانب سے بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ جو کسٹڈی میں جو ہے پولیس کی 2 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے اس پر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آئی جی پنجاب ہیز ویری ان کی ٹالرنس بالکل نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ٹارچر سیل نہیں ہے. یس, ان اینی کیس اف any death occurs in the custody of police, that is not acceptable and this is not forgivable. ان اہلکاروں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں, بلکہ 302 کی ایف آئی آر ہوئی ہیں, اور وہ ہمارے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک دس از دا موسٹ وی کین ڈو, بیکاز اینی بڈی ہو کمٹس اینی کرائم, ہم ان کو اس پہ پرچے دے سکتے ہیں, ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے, اور وہ کسی صورت ٹالریبل نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, غداری کی سازش کی دفعات کوئی نئی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی سے بلکہ اس کے بارے میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکی کورٹ میں. 9 مئی کے حوالے سے جو آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ ریاست کے خلاف جنگ, غداری اور سازش جو ہے یہ کورٹ میں ثابت کر پائے گی؟ کون سے ایسے سبسٹینشیل ایویڈنس ہیں؟ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے باتوں کا استعمال. پہلے کون سی ایسی پاکستان میں نے تو 9 مئی جیسے واقعات نہیں دیکھی کبھی. I have never seen, have you, no, this is for the first time these sections, this is the first time these sections have been invoked in the history of Pakistan. First of all, this never happened earlier. I think you need to update your knowledge about that. So yes, پولیٹیکل میرا اینگل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں, بیکاز وی آر نیوٹرل. سو ایک کرائم ہوا ہے, ہم سے اس کرائم کے بارے میں بات کریں گے, بیکاز ہماری کوئی کسی صورت بھی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کی طرف نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہے. یس, آپ نے یہ کہا سزا دلوانا پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس کا کام ایک کرائم کو دیکھنا, اس کے متعلق ایویڈنس کلیکٹ کرنا, اور اس کی روشنی میں جو سیکشنز لگنے تھے وہ لگ گئے ہیں. دس از ناؤ اپ ٹو دا کورٹس. کورٹ ول ڈیسائڈ, اور کورٹ دیکھے گی کہ وہ ایویڈنس ٹینجیبل ہے یا نہیں ہے, یا وہ جو بھی اپروپریٹ سمجھے گی. ایز اے آلریڈی سیڈ دیٹ اٹ از اپ ٹو دا کورٹس, جو ان کو مناسب لگے گا, جو ان کا فیصلہ ہوگا, دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل فار ایوری ون. بیکاز یہ چیز کسی کو بھی وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اف سم تھنگ ہیپنس ٹو یور اسٹیٹ, اگر آپ کے گھر میں کوئی آگ لگاتا ہے تو کیا کوئی برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اینڈ آرمڈ فورسز ہیو ٹو کم فارورڈ ٹو کرٹیل دیٹ. وہ پولیس نے کیا ہے جو اس کا کام تھا. اچھا باقی میڈم یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان, وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے طور پہ آپ قیدی ہیں, تو پولیس کی نظر میں, خاص کر لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی نظر میں, اب سابق وزیر اعظم عمران خان باغی بھی ہیں؟ This is something I think you people are
tilting thing towards political side, which is not my side to comment. جو ان ایف آئی آرس کے مطابق میں نے آپ کو کہا وہ کوئی بھی ہے, بیکاز ہم کسی کو نہ وکٹمائز کر رہے ہیں نہ کسی کی طرفداری کر رہے ہیں, ہم بالکل پریجڈس نہیں ہیں. سو اٹس جسٹ اباؤٹ جو کیسز کے مطابق ہے وہ اسی طرح ان کو. جو بہن بھائی قتل ہوئے تھے وادت روڈی میں 1.5 مہینہ ہو چکا ہے, گھر کے گراج میں قتل ہوئے تھے, اس حوالے سے ابھی تک کچھ پیش رفت سامنے نہیں آئی. البتہ اس لڑکے کے جو مختلف دوست تھے ان کو 1.5 مہینے سے کسٹڈی میں رکھا گیا ہوا ہے بغیر کسی ایلیگنس کے, اور دوسرے گھر والوں سے کچھ 40,000 کے اوپر لیا بھی جا چکا ہے, کچھ لوگوں کا یہ رپورٹ کیا گیا. بہرحال لیکن اس میں کیس میں کیا اپڈیٹ ہے وہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. آپ مجھے کیونکہ جس طرح آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگر کچھ اس میں ہماری طرف سے کوئی غفلت ہے ڈیفینیٹلی آئی وڈ ٹیک ایکشن. کن کو کم اگین؟ قاسم کے ابو چیئرمین پی ٹی احتیاط سے کام لے رہا ہے, دوبارہ تو نہیں بنوانا, سینئر جرنلسٹ ہے, ایسا نہ نہیں الیکشن میں ابھی کسی اور کو تو کیس میں نہیں بنوانا. وہ اور کیس میں کسی اور کیس میں عمران خان کو اسد عمر کو اس کا یہ سوال ہے. چلو چلیے نہیں بس آئی تھنک جو اپروپریٹ ہوگا اکارڈنگ ٹو دا لا وی ول ڈو دیٹ.